اب ہم ایک ایسی چیز کے اوپر بات کرنے لگے ہیں جو کرنٹلی ہائیلی ان ڈیمانڈ ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ اپ وقت پہ جائیں گے تو یو ول فائنڈ لاٹ آف جابس جو کہ یوٹیوب اسکرپٹ رائٹرس کی تلاش میں ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یوٹیوب ایک اپنے اندر ہی ایک ایکو سسٹم میں ایوالو ہو گیا ہے کہ جس کو رائٹرز بھی چاہیے، جس کو مارکیٹرز بھی چاہیے، جس کو کریٹرز بھی چاہیے، جس کو آڈینس بھی چاہیے، جس کو پروڈکٹس بھی چاہیے، جس کو آفرز بھی چاہیے. یہ تمام چیزیں جب ایک پلیٹ فارم پہ ہونے لگ جائیں تو وہ ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو سیلف سسٹیننگ ایونچولی بن جاتا ہے، پرووائڈیڈ اس کے پاس آڈینس رہے. اور اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس یوٹیوب کی آڈینس بڑھ رہی ہے اوور دیز ایئرس، جو اس چیز کی علامت ہے کہ یوٹیوب پہ اب اور کریٹرز بھی آئیں گے. اور ابھی بہت ساری ایسی نشز ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ مارجن ہے اور لوگ وہاں پہ گرو کر سکتے ہیں. کل کو ایسی کہ ایونچولی اسمال نشز جو ہیں وہ اور پاپ اپ ہونے لگ جائیں گی، بہت لوگ ایکسپرٹ اور بہت نیرو ہوں گے، اور ان تمام لوگوں کو اوبویسلی دے نیڈ اسکرپٹ رائٹرز. اور اسی اسکرپٹ رائٹنگ کی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ایون ہمیں بھی اکثر، چونکہ آئی کریٹ کانٹینٹ آن یوٹیوب، تو ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ یوزلی آئی رائٹ مائی اون اسکرپٹس اور اکثر میرے پاس ہی ٹائم نہیں ہوتا اسکرپٹ لکھنے کا، تو پھر کون لکھے گا اسکرپٹ؟ تو ایونچولی واٹ ہیپنز از وی ایونچولی ٹرن ٹو پیپل ٹو اینڈ ہائر دیم. ابھی میرے اسٹوڈنٹس ہی میرے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں آن آل آف دیز ڈفرنٹ پروجیکٹس، تو وچ از اے ویری گڈ تھنگ فار یو ایز ویل کہ اٹ گیوز یو اے پرسپیکٹو. میرا فرسٹ ہینڈ میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کہ دس از سم تھنگ ٹرولی ان ڈیمانڈ اینڈ دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو لک ان ٹو ایز ویل. پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ ہے کیا. اسکرپٹ رائٹنگ میں بیسیکلی آپ پوری جو بھی آپ کا جو کانٹینٹ ہے ویژول، اس کو لفظوں میں آپ شیئر کرتے ہیں، لکھتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ پہلے الفاظ آتے ہیں اور پھر وہ الفاظ ویڈیو میں کنورٹ کیے جاتے ہیں بول کے اور مختلف ویژول ایلیمنٹس اس کے ساتھ ایڈ کر کے. اب اسکرپٹ کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے جی نیریٹو بیسڈ اسکرپٹ. اب نیریٹو اسکرپٹ جو ہوتی ہے وہ اسٹوری ڈریون ہوتی ہے کہ جہاں پہ کلیئر بگننگ ہوگی، اس میں ایک مڈل پارٹ ہوگا جہاں پہ پوری اسٹرگل یا جو بھی ایموشن یا کانفلکٹ یا کچھ بھی اس نے شیئر کرنا ہوگا، کوئی ریزولوشن ہوگی ٹو کیپ دا ریڈرز ریٹینڈ. یہ گول ہوتا ہے اس کے درمیان والے سیکشن پہ، اور اینڈ والے سیکشن پہ پھر اس کا کوئی ٹیک اوے یا اس میں کوئی انسائٹ ہوتی ہے وہ شیئر کی جاتی ہے. سملرلی ہوتی ہیں ایکسپلینر یا ایجوکیشنل ویڈیوز. ان کا مقصد ہوتا ہے جسٹ ٹو سمپلی جو کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں ان کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا جائے، جو آپ کا ویور ہے اس کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں، اور اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ دیکھے گا وہ ریٹین رہے گا، اس کی اٹینشن رہے گی اور اس کے لیے بڑا ریلیٹیبل اور کنورسیشنل ہوگا، اس کو سمجھ آ جائے گی اور جو بھی کانسیپٹ آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ایکسپلین ہو جائے گا. پھر آتے ہیں لسٹیکلز، جس میں آپ ٹاپ 5 پلیسز ٹو وزٹ ان امریکہ یا ٹاپ 10 تھنگس ٹو ڈو وین یو آر ان بالی. تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں جس میں لسٹ بتائی جاتی ہے، بڑا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، یہ بڑا ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں ریسرچ کی جاتی ہے کہ جی ٹاپ 10 بیسٹ جگہیں کون سی ہیں اور وہ شیئر کر دی جاتی ہیں. یہ صرف جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، ٹاپ 5 پروڈکٹس بھی ہو سکتا ہے، ٹاپ 5 مینٹورس بھی ہو سکتا ہے، ٹاپ 5 کورسز بھی ہو سکتا ہے، ٹاپ 5 اسکلز بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ ایز لانگ ایز اٹ از اے لسٹیکل، یہ اس کیٹیگری میں آئے گا. پھر آتا ہے ولاگس یا کامنٹری اسکرپٹس، کہ یہ تھوڑا ان میں لوز اسٹرکچر ہوتا ہے، یہ بہت اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی ہیں. یہ یوزلی گورن کر رہی ہوتی ہیں جو ویڈیو بنانے والا اس کے کیرزما پہ، وہ کیا دکھا رہا ہے اس پہ، اور اس کی اپنی وٹ پہ. تو یہ تمام جو ولاگنگ کے چینلز ہیں آپ دیکھیں گے دے آر آئیدر ایسینٹرک سے مراد وہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں کر رہتے ہیں. بہت مشہور ہے آئی شو اسپیڈ کے نام سے، وہ اسٹریمر ہے اور وہ اسینشلی ولاگ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں بھی جائے گا وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا. ہی لٹرلی اسٹارٹ بارکنگ ایٹ پیپل، رائٹ. تو یہ اس بندے کا پل ہے کہ وہ پورے کا پورا یہ پوری نیش جو ہے ولاگنگ کی اس کو چلانا، اس کو لے کے چلنا، یہ پورا بڑا اس کے لیے ٹیکس اے لاٹ آف ڈوئنگ. پاکستان میں بھی اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. کچھ ڈیلی بیسس پہ ولاگنگ کرتے ہیں، کچھ جب ان کو ٹائم ملتا ہے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں. کچھ ایسے کریٹرز ہیں جو مہینے میں شاید ایک ویڈیو بناتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روز نئی ویڈیو ڈالتے ہیں. تو یہ چونکہ اٹ از بیسڈ اراؤنڈ دا ایکچوئل کریٹر، تو وہ اس کا پروگیٹو ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ وہ اسکرپٹ کرتے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے اس کو بہت یقیناً، بٹ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک لفظ ایک ایک چیز اس میں کیوریٹڈ نہیں ہوتی، ان لائک ادر ویڈیوز. پھر آتی ہیں انٹرویو بیسڈ اسکرپٹس. یہ پوڈ کاسٹ ہوا کرتے ہیں کہ اب ایک پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ بلایا جا رہا ہے تو اس کی ریسرچ کون کرے گا؟ اگر سپوز کریں ڈائری آف اے سی او ہے، اٹ از اے ویری ہیوج پوڈ کاسٹ اور بہت ویلیوبل ہے. آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون آپ بھی اس کو دیکھیں پلیز، آپ کو اس سے بہت انسائٹ ملے گی. اب وہ جو پوڈ کاسٹ ہے، اب اس کا جو ہوسٹ ہے، دے ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو گو تھرو آل آف دا ریسرچ اینڈ آل آف دا گیسٹ دے
انوائٹ. تو ان کی ریسرچ کی ٹیمز ہوتی ہیں, وہ ریسرچ کی ٹیم اس گیسٹ پہ ریسرچ کرے گی, پھر وہ رائٹرس کو جائے گا, رائٹر اس کا ایک لوز اسٹرکچر بنا کے ان صاحب کو جو ہوسٹ ہیں ان کو شیئر کیا جائے گا. اسٹیون نام ہے, یس آئی ڈونٹ ریمبر ریکال کریکٹلی, تو ان کو وہ دیا جائے گا. تو اسٹیون جو ہے وہ پھر جا کے اس کے اپنی بیس پہ اس میں اپنا ٹوسٹ ایڈ کرتے ہیں اور صحیح طرح سے سوال پوچھتے ہیں جیسے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پورا اوور آرچنگ ٹائپس ہیں اور کانسیپٹس ہیں. اب اس میں ٹیکنیک کچھ ہوتی ہے لکھنے کی جو آپ نے ایز اے رائٹر اپنے ذہن میں رکھنی ہے, کہ سب سے پہلے آپ نے جب کسی کے لیے آپ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ٹون میچنگ کرنی ہے. آپ نے ان کی پرانا کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی ٹون کیا ہے, ان کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے, کیا وہ فرینڈلی ہیں, کیا وہ فنی ہیں, کیا وہ انفارمل ہیں, کیا وہ انفارمل ہیں. پھر اس بیس پہ یو رائٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ. پھر لینگویج آپ دیکھتے ہیں, یوٹیوب ویڈیوز آر سپوز ٹو بی کنورسیشنل انلیس ادروائز, انلیس وہ کوئی ان کا اپنا کوئرک ہو یا وہ اپنا خود اس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہوں کسی خاص طرح سے. مجھے یاد ہے ایلیکس ہارموزی از اے فیمس یوٹیوبر, تو ہی پٹ آؤٹ اے ویڈیو ویئر ہی واز پریٹینڈنگ ٹو بی اے جین الفا, اور وہ جین الفا کی لکھی ہوئی ٹون میں بات کر رہا تھا, برو دس از سس, یو لیجٹ یو نو برو ایٹ اینڈ لیفٹ نو کرمز, اس طرح کی ٹون. تو سنس وہ اس کو سیٹائر بنایا ہوا تھا اس نے کہ چونکہ وہ کسی اور جنریشن کی پوری زبان بول رہا ہے جو اس کی زبان نہیں ہے, اور وہ ایک جین الفا یا جین ملینیل ہے وہ, تو ہی واز ٹرائنگ ٹو بی سارکیسٹک ان دیٹ پرٹیکولر ویڈیو. انلیس اس طرح کی کوئی آؤٹ لائر ویڈیوز نہ ہوں, ایوری سنگل ویڈیو از سپوز ٹو بی کنورسیشنل, اور ایوری ویڈیو نیڈس ٹو ہیو فلو, کہ ایک سینٹینس پچھلا جو ہے وہ اگلے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے اور اس میں نیچرلی ٹرانزیشن کر کے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سینٹینس ادھر بات کی پھر اگلی بات کی, ان کا کوئی ربط نہیں ہے. تو رائٹنگ کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پھر کچھ کمرشل ویڈیوز کی بھی اسکرپٹس بنائی جاتی ہیں کچھ کو پروڈکٹس پروموٹ کرنے کے لیے, وہ بڑی پرسویسو اور بینیفٹ ڈریون ہوتی ہیں, اسپانسرز اور برانڈ ڈیلز کے لیے وہ کیا جاتا ہے. پھر ٹوٹوریلز بھی ہوتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کہ جی آپ یہ ورڈ پہ فائل کیسے لکھ سکتے ہیں, یا کوئی ڈیپتھ میں بھی ٹوٹوریل ہو سکتے ہیں کہ آپ کاپی رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سملرلی پوڈ کاسٹ ہیں, وہ بھی جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ان کو کیا جاتا ہے. اب ان میں ایک فلو اور ایک اسٹرکچر کا ہم نے خیال رکھنا ہے. لوزلی 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ایک یوٹیوب ویڈیو کے اسٹرکچر میں. سب سے پہلی ہوتی ہے اس کی ہک. اب جو ہک ہے یہ پہلے 3 سے 5 سیکنڈ ہے, اور یہ ہک جو ہے اس کی فردر ٹائپس ہوتی ہیں. آپ پرابلم بیسڈ ہک کر سکتے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائی موسٹ ڈائٹ فیلز ان آفٹر 3 weeks, تو دس از اے پرابلم بیسڈ ہک, پیپل وڈ وانٹ ٹو نو. سملرلی پرومس بیسڈ ہک ہو سکتی ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ویڈیو آئی ول گیو یو ایکس وائی زی, تو اسٹیک انٹل دی اینڈ. تو یہ ایک پرومس بیسڈ ہک ہے جس سے ریڈر کی اٹینشن ریٹین ہوتی ہے. پھر ریلیٹیبل ہک, کہ ایور فیلٹ کہ آپ کو کوئی بات آپ کی نہیں سنتا, ایور فیلٹ نو ون وانٹس ٹو لسن ٹو یو, ہاں دس از ریلیٹیبل, اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کی ویڈیو دیکھے گا جس کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہوگی. پھر کنٹروورشل ہکس آر ویری یو نو گڈ. ان کو کنٹریرین ہکس بھی کہا جاتا ہے, ایسی ہکس جو کہ ریگولر آئیڈیاز اور ریگولر باتوں کے اپوزٹ ہوں. تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جی آئس کریم کھاتے ہیں تو آپ کا فیٹ انکریز ہونے کا چانس ہوتا ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ لوز ویٹ وائل ایٹنگ آئس کریم, آپ کہیں گے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے. تو دس از سم تھنگ کنٹریرین, تو پیپل پے اٹینشن ٹو کنٹریرین تھنگز ایز ویل. پھر پیٹرن انٹرپٹس, پیٹرن انٹرپٹ سے مراد ہے کہ وہ ویژول بھی ہو سکتا ہے, وہ آڈیو بیسڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا. جیسے ویڈیو چلائی کوئی جی مسٹر بیس نے چھلانگ لگائی اور 1000 نوٹ, $100 کے لاکھوں نوٹ گرنے شروع ہو گئے. دس کین بی اے پیٹرن انٹرپٹ. یہی پتہ لگا جی مسٹر بیس بھاگتے بھاگتے جا رہا دیوار میں لگ گیا, دس کین بی اے پیٹرن انٹرپٹ. تو یہ تمام چیزیں یوز کی جاتی ہیں. پھر آ جاتی ہے اس کی باڈی. اب اسکرپٹس کی جو یوزلی باڈی ہوتی ہے, ہر اسکرپٹ کی اگین ٹائپ ڈفرینٹ ہے, بٹ لوزلی باڈی میں ٹینشن بلڈ کی جا رہی ہوتی ہے. جو بھی باڈی لکھی جا رہی ہوتی ہے اس میں یوزلی ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو وہ ایگری کرتے ہیں, پھر ان کو نگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس اسٹیٹمنٹ کے اراؤنڈ کوئی ٹوسٹ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس سے وہ جٹر ہو جائیں, کہیں یہ کیا, اور پھر اس ٹوسٹ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کا کانسیکوینس بتایا جا رہا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی باڈی ہوتی ہے اس میں یوزلی ہیڈنگز ہوتی ہیں کہ ٹاپک 1, کہ اگر میں نے آپ کو 5 ways کے بارے میں بات کی تو اس میں ٹاپکس ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کے ٹائٹل میں ہی یہ بات کر دیں. اکثر ہو سکتا ہے ایک ویڈیو ہو کہ دس از ہاؤ آئی میک مائی منی, اور اس میں 5 چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہاؤ آئی میک مائی منی. تو
essentially that is a listicle video, but at the same time उसमें narrative भी है, मैं अपनी story भी बता रहा हूँ. तो ये formats आपस में intermingle भी होते हैं और आपने एज अ राइटर इन चीज़ों का ख्याल रखना है. एट द सेम टाइम हर ये जो एक सेक्शन बनता है, हर सेक्शन में थोड़ी टेंशन बिल्डअप होती है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं और फिर ऑडियंस को एक लेसन देते हैं बाय द एंड ऑफ दैट. फिर कॉल टू एक्शंस जो उसका थर्ड पार्ट होता है किसी भी एक स्क्रिप्ट का, कि कॉल टू एक्शंस के मल्टीपल टाइप्स हैं. यूजुअली यूट्यूब पे जो कॉल टू एक्शंस दिए जाते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं वो दो तरह के होते हैं. या तो लिंक पे क्लिक करो कहीं चले जाओ, या फिर आपने ये वीडियो पसंद आई, ये देखिए मेरी फ़लाँ वीडियो जो इसके साथ की रिलेटेबल वीडियो है, ताकि वो बजाय इसके कि वो छोड़ के कहीं और चला जाए वो अगली आपकी वीडियो देखे और आपका कंटेंट कंज्यूम करे. अब यहाँ पे यूट्यूब पे दो तरह की वीडियोस हुआ करती हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ राइटर. एक वीडियो होती है जो कीवर्ड्स बेस्ड होती है, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी हर महीने सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट टॉपिक ऑन यूट्यूब. और एक यूट्यूब वीडियोस होती हैं जो अच्छी होती हैं, वो आपके होम पेज पे रिकमेंड होने वाली होती हैं, होम पेज रिकमेंडेड वर्दी वीडियोस. अब जो पहला स्टाइल है इसके लिए कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं. यूट्यूब का एक टूल है दैट इज़ अ पेड टूल है, लेकिन उसका फ्री वर्जन भी डिसेंट इनफ टू गेट यू गोइंग. उसका नाम है vidIQ. अब vidIQ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो कोई कीवर्ड, तो वो आपको बता देता है भी इसका सर्च वॉल्यूम कितना था, इस पर कितना कंपटीशन है, पे कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, कितने चैनल्स हैं, तमाम चीज़ें. उसकी बेस पे आप अपने क्लाइंट के लिए टॉपिक सेलेक्ट करके और फर्दर काम कर सकते हैं. इसके ऊपर हम फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, बट ओवरऑल आपको ये कॉन्सेप्ट समझने चाहिए. दूसरा ये कि एक होती है होम पेज बेस्ड वीडियो. ये वो वीडियोज़ होते हैं जिनमें वायरलिटी का पोटेंशियल होता है. तो आपने कभी भी अपने क्लाइंट के लिए काम करना है तो यू हैव टू बी क्रिएट अ मिक्स ऑफ बोथ. कि अगर आप महीने में उनके लिए 4 वीडियोज़ की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो कम अज़ कम एक वीडियो आपकी टारगेट होनी चाहिए टूवर्ड्स टारगेटिंग द होम पेज, वायरलिटी, और फिर इवेंचुअली एज द क्लाइंट मूव्स फॉरवर्ड इन देयर करियर एज अ यूट्यूबर तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसी होनी चाहिए जो होम पेज वर्दी हों, जो कि मैसेज को रिकमेंड हों, और फिर इवेंचुअली दे गेट टू स्केल. अब यूट्यूब के जब भी आपने काम करना है तो आपने क्लाइंट से कुछ सवाल पूछने हैं. जिस तरह हमने पहले सवाल डिस्कस किए थे पिछले मॉड्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में भी वी हैव अ सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस कि आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आप चाहते हैं कि रीडर शुड वॉक अवे फ्रॉम दिस वीडियो. ऐसी कोई 2-3 वीडियोस आप मुझे बता दें जो आप चाहते हैं कि मैं वही टोन और स्टाइल में बात करूं. क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग करूं, या अगर पर्टिकुलरली कोई स्टोरी बतानी है तो वो क्या स्टोरी बताई जाए, ये भी आप उससे पूछ सकते हैं. फिर वीडियो का गोल क्या है, वीडियो में कोई हमने कॉल टू एक्शंस देने हैं या नहीं देने, टोन क्या होनी चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, ओवरऑल वाइब क्या होनी चाहिए. कुछ इसमें ऐसा है कि आप कोई एडिटिंग में कोई आपकी प्रेफरेंसेस हैं कि इस तरह से हो, इसमें कॉल टू एक्शंस पर्टिकुलरली कौन कौन से ऐड करने. तो इस तरह के आप सवाल पूछ लेते हैं क्लाइंट से, जिससे आपको अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है, और फिर आप इवेंचुअली यू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर यू वांट टू राइट फॉर योर क्लाइंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.